السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز خواتین و حضرات، آج جو ذکر میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں وہ اللہ الصمد کا ذکر ہے۔ اس ذکر میں جو خزانے مخفی ہیں، جو اس کے اندر برکتیں ہیں، بیماریوں کے علاج کے لیے، مشکلات کے ازالے کے لیے جو روحانی قوتیں اس کے اندر مخفی ہیں، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ چند دن قبل میری بابا جی عرفان الحق صاحب سے گفتگو ہوئی تو میں نے بابا جی سے کہا کہ امریکہ کے اندر رہنے والے بہت سارے خاندان مسائل کا شکار ہیں۔ کسی کا بچہ بیمار ہے، کسی کی بیٹی بیمار ہے، کسی کی شادی نہیں ہو رہی، کسی کا اور مسائل ہیں، تو لوگ پھر مجھ سے رابطہ کرتے ہیں کہ آپ بابا جی سے رابطہ کر کے جو ہے ہمارا یہ مسئلہ حل کروا دیں، اور وہ آپ سے بات بھی کرنا چاہتے ہیں۔ تو بابا جی نے فرمایا کہ میں سب لوگوں سے بات تو نہیں کر سکتا، اتنا وقت نہیں ہوتا، تو آپ انہیں ہمارا ای میل دے دیں، ہمارے ڈیرے کا نمبر دے دیں، تو وہاں سے وہ ان کو رہنمائی مل جائے گی۔ تو میں نے کہا بابا جی اللہ الصمد کا ذکر جو ہے اس کی میں آپ سے اجازت لینا چاہتا ہوں۔ وہ اجازت جو انہوں نے دی وہ تو میں بعد میں عرض کرتا ہوں۔ آپ میرا اگر انٹرویو سنیں جو میں نے بابا جی عرفان الحق صاحب کے ساتھ کیا تو اس میں آپ ریئلائز کریں گے کہ ان کو جو بھی روحانی خزانے ملے ہیں وہ سارے کے سارے اس ذکر اور اس اللہ کے مبارک نام اور اس قرآنی جو آیت ہے اس کا صدقہ ملے ہیں۔ وہ فرماتے تھے کہ اس ذکر نے میری بھوک میں کمی کر دی، میری نیند میں کمی کر دی، اللہ کی یاد، اللہ کی محبت، اللہ کا شوق، اللہ رب العزت سے لو لگانے کا جذبہ اور عبادت میں شغف، یہ پہلے اس کے اثرات ظاہر ہونا شروع ہوئے، اور اس کے بعد حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات، اور حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت غوث الثقلین کا ان کو تاکید فرمانا بابا جی کو کہ اس ذکر کو کرتے رہیں، یہ ایک بہت بڑا اس کا اثر ظاہر ہوا۔ تو اللہ الصمد میں بہت ساری بیماریوں کا علاج ہے۔ میں نے پڑھا ہے کہ بلڈ کینسر تک کے جو مریض ہیں وہ اس ذکر کے صدقے سے شفا یاب ہوئے ہیں۔ بہت سارے لوگوں کے کسی جگہ پیسے پھنسے ہوئے ہیں، وہ آدمی دے نہیں رہا، کمپنی نہیں دے رہی، اس ذکر کے صدقے ان کے پیسے نکل آئے ہیں۔ تو اللہ الصمد کے ذکر میں انتہائی زیادہ طاقت اور قوت ہے، انسان کی شخصی زندگی میں بہتری کے لیے، کاروباری زندگی میں بہتری کے لیے، گھریلو زندگی میں بہتری کے لیے، پروفیشنل لائف کو جو ہے امپروو کرنے کے لیے، اس کی اپنی جو پرسنل گروتھ کے لیے، اس کی مینٹل اور سائیکولوجیکل جو ہیلتھ ہے اس کے لیے، اس کے اندر بڑے ہی مخفی خزانے ہیں جو اللہ الصمد کے اندر جو ہے اللہ رب العزت نے رکھے ہوئے ہیں، کیونکہ اللہ بے نیاز ہے ساری کائنات سے، تو وہ خالق و مالک ہے۔ تو میں نے بابا جی سے عرض کی کہ بابا جی مجھے بھی اس کی اجازت عنایت فرمائیں۔ تو بابا جی نے اس کی تعداد بھی مجھے بتائی کہ آپ نے اتنے مرتبہ روزانہ پڑھنا ہے، اور پھر ساتھ ارشاد فرمانے لگے کہ اس سے بہت ساری غیب کی چیزیں ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ اس ذکر کے صدقے ظاہر کر دے گا۔ رجال الغیب یعنی خضر علیہ السلام اور دیگر جو روحانی ہستیاں ہیں وہ رجال الغیب کہلاتے ہیں۔ تو بابا جی نے فرمایا کہ اگر اس کے اوپر مداومت اختیار کی، ہمیشگی اختیار کی، تو اس صدقے سے آپ کو کشف جیسی اور یہ چیزیں بھی ملیں گی، لیکن صاف ظاہر ہے کہ اس کی جو کنڈیشنز ہیں وہ بڑی اسٹرکٹ رکھیں۔ ایک مخصوص تعداد میں پڑھنا ہے، اور ایک ہی جگہ پر پڑھنا ہے، اور ایک ہی وقت میں روزانہ پڑھنا ہے۔ تو جب میں بابا جی سے گفتگو کر رہا تھا تو میری اہلیہ وہ بھی نماز روزے میں لگی رہتی ہیں، ذکر اذکار میں، ان نے کہا کہ میرے لیے بھی اجازت مانگیں بابا جی سے۔ تو یہ اجازت کا فلسفہ بھی آپ سمجھ لیں کہ میں نے بابا جی سے کہا جی میری یہ اہلیہ جو ہے وہ بھی پڑھنا چاہتی ہیں، تو بابا جی نے منع کر دیا، فرماتے ہیں وہ نہیں پڑھ سکتی۔ تو یہ جو ہے نا اجازت کسی بھی تسبیح کی، ذکر کی، یہ ایک بیسیکلی کنیکشن ہے
یہ ایک روحانیت کا کنیکشن ہے کہ آپ کا جو گرو ہے، آپ کا جو مینٹور ہے، آپ کا جو اسپرچول گائیڈ ہے، آپ کا جو روحانی مقتدا ہے، وہ اجازت دیتا ہے تو اس کے نتیجے میں اس میں برکت ظاہر ہو جاتی ہے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جن کو زہد الانبیاء کا خطاب ملا کہ انبیاء جیسا زہد اور تقوی اور دنیا سے بے رغبتی ان کے اندر پائی جاتی تھی، تو ایک خاتون جو ہے وہ ان کے پاس آئیں اپنے بچے کی جو ہے بیماری کے سلسلے میں، تو حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے پھر سورہ اخلاص پڑھی اور اس بچے کو دم کیا اور بچہ ٹھیک ہو گیا۔ تو اس کے بعد پھر کچھ عرصہ گزرا تو بچہ بیمار ہوا، تو خاتون جو ہے وہ اس نے کافی مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، لیکن بچے پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ وہ خاتون جو ہے اس بچے کے اوپر بار بار سورہ اخلاص پڑھ کے اس کو دم کرتی ہے تو اثر نہیں ہوتا، بیٹا ٹھیک نہیں ہوتا، اور وہ دوبارہ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہے اور عرض کرتی ہے، بابا جی آپ نے بھی سورہ اخلاص پڑھ کے دم کیا تھا اور میں نے بھی، تو آپ نے جب دم فرمایا تو بچہ فوراً ٹھیک ہو گیا، اور جب میں نے پڑھایا تو ٹھیک نہیں ہوا، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ تیرے پاس فرید کی زبان نہیں تھی نا۔ یعنی یہ جو پڑھنا ہوتا ہے اس کے پیچھے پوری ایک سٹرگل، انسان کا عمل، اس کا اخلاص، اس کا تقوی، اس کی پرہیزگاری، اس کا خدا سے ربط، اس کی جو ہے وہ لحلیت، اس کے دیانتداری، اس کے معاملات کا فیئر ہونا۔ یہ تو نہیں ہے کہ ایک آدمی دوسروں کو دھوکہ دیتا رہتا ہے، فراڈ کرتا ہے، اور پھر جو ہے وہ اس کی زبان میں بھی وہی اثر ہوگا جو ایک آدمی جو ہر وقت لوگوں کے لیے خیر خواہی کا جذبہ رکھتا ہے اس کی زبان میں۔ یہ تو اللہ کی سنت ہی نہیں ہے نا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر بار بار فرماتا ہے، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ هل يستوي الأعمى والبصير، کیا نابینا اور بینا برابر ہو سکتے ہیں؟ جب دیکھنے والا، بینائی والا اور نبینا برابر نہیں، عالم اور جاہل برابر نہیں، تو اسپرچول فیلڈ کے اندر بھی سارے لوگ برابر نہیں ہیں۔ تو جو آپ سے اسپرچولی مور اسٹرانگ ہے اور اس میں زیادہ اس نے محنت کی ہوئی ہے، صاف ظاہر ہے کہ اس کے اثرات زیادہ ہوں گے۔ تو اس وجہ سے کر کے بابا جی نے جو ہے وہ یہ ذکر اور یہ تسبیح مجھے دی، اور اس کے اثرات کا بھی انہوں نے ذکر فرمایا۔ تو آپ حضرات بھی اللہ صمد کا ذکر جو ہے اگر کرنا چاہیں کسی خاص بیماری کے لیے، کسی خاص پریشانی کے لیے، کسی خاص الجھن کے لیے، کسی ایسا عقدہ جو حل نہ ہوتا ہو، ایسی پریشانی جو ختم نہ ہوتی ہو، ایسا معاملہ جو سلجھتا نہ ہو، اس کے لیے کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے صاف ظاہر ہے باضابطہ اجازت اور اس کا طریقہ کار، اس کی شرائط کے مطابق آپ اللہ الصمد کا ذکر کریں گے تو اس کے اثرات فوراً ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گے اور اس کی برکتیں ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گی۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانیوں کو دور فرمائے، آسانیاں پیدا فرمائے، اور آپ کو خیر کے ساتھ جڑے رہنے اور لوگوں کے لیے آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو لوگوں کے لیے خیر اور آسانیاں بانٹتا ہے، اللہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ فرمایا وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، جو شخص اور جو چیز لوگوں کے لیے نفع بخش ہوتی ہے ہم اس کو دوام بخش دیتے ہیں، استمرار بخش دیتے ہیں، ہمیشگی بخش دیتے ہیں۔ تو لوگوں میں خیر بانٹیں، آسانیاں پیدا کریں، لوگوں کی مشکلات میں ان کا دست و بازو بنے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے خیر و برکت پیدا فرمائے۔ اس پیغام کو آپ لوگوں تک پہنچا کر بھی خیر کا حصہ بن سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔